السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے، موجود ہوں فیض آباد انٹرچینج پہ۔ یہاں سے وفاق شروع ہوتا ہے، پنجاب کی حدود ختم ہوتی ہے، یہاں سے وفاقی دارالحکومت کی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں۔ عمران خان گزشتہ 5 دنوں سے لانگ مارچ کر رہے ہیں، لاہور سے شروع کیا ہے انہوں نے لانگ مارچ، اور اس لانگ مارچ کو وہ جہاد کا نام دے رہے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں، اسلام آباد کی انتظامیہ نے ابھی لانگ مارچ یا کسی جلوس یا دھرنے کی اجازت نہیں دی عمران خان کو۔ گزشتہ روز علی نواز اعوان ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ MNA ہیں، انہوں نے درخواست دی ہے، لیکن انتظامیہ نے کہا ہے کہ آپ نے 25 مئی کو بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، سو آپ کو ابھی تک ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ابھی تک لیٹسٹ انفارمیشن یہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں کسی قسم کے لانگ مارچ یا احتجاج یا دھرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں دی گئی۔ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں FC، اسلام آباد پولیس، ایلیٹ فورس، CTT کے اہلکار، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی جو بلوچستان سے منگوائی ہے پولیس، سندھ سے پولیس منگوائی ہے، اس کو بھی یہاں پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ ابھی اگر مظاہرین آتے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے ان کے پاس سارے انتظامات ہیں۔ ہم نے انتظامیہ سے یہاں بات چیت کی، لیکن انہوں نے انٹرویو دینے سے گریز کیا، لیکن ہمیں بتایا انہوں نے کہ ہم فلی تیار ہیں، ودن 5 منٹ ہم آپریشن کر سکتے ہیں، مظاہرین کو اسلام آباد انٹر ہونے سے روک سکتے ہیں۔ یہاں پر ریہرسل ہو رہی ہے، پچھلے ماہ سے اسلام آباد میں 2000 سے زیادہ کنٹینرز لا کر مین شاہراہوں پہ کی سائٹس پہ رکھ دیے گئے ہیں کہ لانگ مارچ کو روکنے کے لیے، دھرنے کو روکنے کے لیے یہاں پر فوراً سے یہ کنٹینرز لگا دے جائیں گے۔ اس کے علاوہ سندھ پولیس ہے، اسلام آباد پولیس ہے، آپ کو بتاتا چلوں کہ ریلوے پولیس کو بھی یہاں پر لایا گیا ہے۔ ابھی تک ممکنہ طور پر لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے پولیس تیار ہے، لیکن توشہ خانہ ریفرنس کا جب کہ ڈیسیژن آیا، الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نااہل قرار دیا تو یہاں سے لوگوں نے انٹر ہونے کی کوشش کی، لیکن ہم نے آپ کو اس دن بھی بتایا کہ یہاں سے اس قدر شیلنگ ہوئی کہ کارکنان کو اسلام آباد انٹر ہونے نہیں دیا گیا۔ بہت اہمیت رکھتی ہے یہ جگہ، یہاں چاروں طرف سے کارکنان جو ہیں اسلام آباد انٹر ہونے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر ریہرسل کروائی جا رہی ہے، نعرے بازی ہو رہی ہے، اور پولیس کو تمام قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ریڈیس جو ہے اس کا دائرہ جو ہے 0 پوائنٹ تک کر دیا گیا ہے، جو اور بھی سرکاری عمارات ہیں تاکہ ان کو بھی پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ پہلے جو آپ کو بتاتا چلوں ریڈ زون تھا وہ ڈی چوک تک، اب اس ریڈ زون کو 0 پوائنٹ تک کر دیا گیا ہے۔ ممکنہ طور پر اب کیا ہوتا ہے آنے والے دن اسلام آباد کے لیے، اسلام آباد کی پولیس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کیسے لانگ مارچ کو روکتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ روزانہ کی بنیادوں پر پولیس کی نگرانی کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے یہاں پر دیکھا فیض آباد میں SP اور DSP خود نگرانی کر رہے ہیں، یہاں پر ریہرسل کروائی جا رہی ہے اور فلی تیار ہیں لوگ۔ تو آپ کو بتاتے چلوں کہ اسلام آباد کافی دنوں سے اسلام آباد پولیس ہو چاہے رینجرز ہو، ان کی ریہرسل ہو رہی ہے، پورے اسلام آباد کے چکر لگائے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب جب 25 مئی کو آئے تھے انہوں نے کہا تھا ہماری تیاری نہیں تھی، اب انہوں نے لوگوں سے ہیلپ لیے، جگہ جگہ جا کر یونیورسٹیز میں خطاب کیا، لوگوں کو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد ہے، یہ آزادی کی جنگ ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم مارچ کو روکیں گے، اسلام آباد نہیں انٹر ہونے دیں گے۔ ابھی تک اجازت نہیں ملی ناف9 پار کی، ممکنہ طور پر لانگ مارچ جمعرات یا جمعے کو اسلام آباد میں انٹر ہوگا، اور پاکستان کے جو اور بھی صوبے ہیں وہاں سے بھی قافلے یہیں فیض آباد اکٹھے ہوں گے اور یہاں سے اسلام آباد کی طرف جانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اسلام آباد پولیس تیار ہے، ان کے پاس ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ ان کے پاس ایسے ڈرون ہیں جو آنسو گیس کے شیل ماریں گے ہوا سے جا کر مظاہرین کو روکنے کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد پولیس کے پاس جدید ہتھیار بھی ہیں۔ اپنے میزبان بلال عباسی کو فیض آباد سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔